انسانیت دا حساب کتاب لے گا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ جو چھوٹے بچے ہیں جو معصوم ہیں نابالغ ہیں ان کا چونکہ حساب نہیں کتاب نہیں یہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ ان کا حساب کتاب لیا جائے اس لیے اللہ رب العالمین ان بچوں کو فرمائے گا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ حکم کرے گا کہ یہ چھوٹے بچے جنت میں چلے جاؤ، یہ جب جنت میں جانے کا حکم ہوگا اعلان ہوگا، یہ چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں یہ نہیں جائیں گی جنت میں، وہاں کھڑے رہیں گے یہ بچے یا بچیاں عرض کریں گے یا الہ العالمین ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ اللہ فرمائے گا ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، ابھی تمہارے والدین کا فیصلہ ہونا ہے، ان کی نیکیاں تولی جانی ہیں، ان کی برائیاں تولی جانی ہیں۔ اگر ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر ان کا جنت میں جانے کا اعلان ہو جائے گا، اتنے تک یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے جتنے تک ان کا حساب کتاب نہ ہوگا۔ لیکن وہ بچے جھگڑا کریں گے رب کی بارگاہ میں۔ میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچے اللہ کی بارگاہ میں اتنا جھگڑا کریں گے کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اچھا اے چھوٹے نابالغ بچوں، اللہ فرمائے گا اے جھگڑا لو، اتنا جھگڑیں گے وہ بچے، اتنا جھگڑیں گے، فرمائے گا کہ اے جھگڑا لو جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ اور اپنے والدین کی انگلی پکڑ کر اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم نے فرمایا جن کے 2 بچے اس دنیا سے انتقال کر گئے، کل قیامت کے دن وہ ان بچوں کی شفاعت کی وجہ سے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ جس کی 2 بچیاں یا 2 بچے فوت نہ ہو، جس کا ایک بچہ اس دنیا سے فوت ہو جائے وہ کیا کرے گا؟ جب عرض کی گئی حضور نبی کریم نے فرمایا جس کا ایک بچہ یا بچی بھی انتقال کر گئی اللہ رب العالمین اس کا صدقہ اس کا بدلہ بھی والدین کو رب العزت جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ دریائے رحمت کو جب جوش میں آتا دیکھا نبی کریم کے غلام تو اسی انتظار میں ہوتے تھے۔ ایک بندہ پھر اٹھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن کے بچے تو اپنے ان بچوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، نہ بلوغیت میں جب انتقال کر جائیں گے ان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ جس کو دنیا میں اللہ نے بچہ نہیں دیا، جس کے پاس بچہ ہے ہی کوئی نہ، وہ کیا کرے گا قیامت کے دن؟ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 بچے انتقال کر گئے وہ ان کی سفارش سے جنت میں، جس کا ایک بچہ انتقال کر گیا وہ اس کی سفارش سے جنت میں، اور جس کا کوئی نہیں ہوگا اے میرے غلاموں ضرورت نہیں، کل قیامت کے دن جس کا کوئی بچہ نہیں ہوگا میں محمد مصطفیٰ اس اپنے غلام کی خود شفاعت کراؤں گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب شفاعت ثبوت کوئی نہ، اپنے اعمال کے حساب سے جنت میں جانا ہے، کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ میں نے کہا جناب کہاں پہ لکھا ہے؟ جنہیں آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے؟ آیت الکرسی نہیں آگئی، میں کہتا گو بھی پڑھنا
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، لفظ الا کے بعد باذنہ، آگے بھی اللہ نے فرمایا ہوا ہے، فرمایا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کرا سکے گا، الا باذن، مگر جس کو رب شفاعت کرنے کا اذن عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اسی سوال میں اگلے لفظوں میں جواب ہے کہ شفاعت کوئی نہیں کرائے گا قیامت کے دن، آگے لفظ ہے الا باذن، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی رب العالمین جس کو اجازت دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں بنیادی طور پر شفاعت کی دو قسمیں، ایک ہے شفاعت صغریٰ اور ایک ہے شفاعت کبریٰ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شفاعت صغریٰ ہے وہ سارے انبیاء میں سے اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا شفیع بنائے گا۔ انبیاء کے بعد جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، اللہ رب العالمین اولیاء کاملین، علماء امت اولیاء کاملین اور انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ ان سب کی شفاعت صغریٰ ہوگی، اور فرمایا جو نبیوں کا امام ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کا سردار ہے، حضور سب سے پہلے شفاعت کرائیں گے۔ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کھولیں گے، اور ان کی شفاعت کے بعد پھر دیگر انبیاء، شہداء، صالحین، اولیاء، علماء، یہ امت کے اچھے اچھے متقی لوگ پھر جو ہے وہ کیا کریں گے؟ دوسروں کی شفاعت کریں گے۔ جو مصطفیٰ کے علاوہ شفاعت کریں گے ان کو شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم خود شفاعت شروع کر کے شفاعت کا دروازہ سب کے لیے کھول لیں گے، محمد عربی کی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے شفاعت کبریٰ؟ شفاعت صغریٰ میں تو بڑے بڑے، بلکہ یہ چھوٹی بچی جب فوت ہوئی آپ میں سے جس نے جنازہ پڑھا، اب جن لوگوں نے بچی کا جنازہ پڑھا انہوں نے پہلے تو اللہ کی ثنا کی، حمد کی، پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھا، اور تیسری تکبیر کے بعد کیا کیا؟ دعا کی۔ وہ کیا دعا ہے؟ جو بچے کے لیے اور بچی کے لیے ایک ہی ہے، صرف ضمیر کا فرق ہے تھوڑا سا۔ آپ نے اس بچی کے لیے دعا کی، جب تیسری تکبیر کے بعد دعا کی، اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ آپ نے دعا مانگی، بچی کا جنازہ پڑھا نا آپ نے، تو کیا کیا؟ یہ دعا مانگی۔ اب اس دعا کا مطلب، اب بڑے کا جنازہ ہو تو پھر تو آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ حضرات محترم، اگر بالغ بندہ ہو، بڑا ہو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، آپ اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی ثنا، دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود،
تیسری تکبیر کے بعد آپ بڑے کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما، ہمارے زندہ لوگوں کی بھی بخشش فرما، ہمارے فوت شدگان کی بھی بخشش فرما، جو آئے ہوئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، جو نہیں آ سکے ان کی بھی بخشش فرما۔ یہ تو بخشش مانگنے کی دعا ہے جو بڑوں کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی نابالغ بچہ فوت ہو جائے، بچہ فوت ہو تو اللہم اجعلہ لنا اجر فرتا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اور اگر بچی ہو تو اللہم اجعلہا لنا فرتا۔ کیا مطلب یا اللہ؟ مطلب ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ اللہم اجعلہا لنا فرتا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے باعث فرت بنانا قیامت والے دن۔ اللہم اجعلہا لنا فرتا وَأَجْرًا، یا اللہ اس بچی کو تو نے ہمیں دیا، عطا فرمایا، پھر بچی کو لے لیا، اس کو لینے پر ہم نے صبر کیا، یا اللہ اس کے جانے پر جو صبر کیا اس کا ہمیں اجر عطا فرما، اجرن و ذخرن، یا اللہ اس کے جانے پر جو ہم نے صبر کیا اس کو ذخیرہ بنا کر وہ ذخیرہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے۔ وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اور یا اللہ قیامت کے دن اس بچی کی شفاعت، اس بچی کو ہمارا شفیع بنانا اور اس بچی کی شفاعت ہمارے حق میں کل قیامت کے دن قبول فرمانا۔ میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ جنازہ جو پڑھتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ثنا۔ ثنا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بولو تے دوجی تکبیر تو بعد نبی تے کی پڑھ دیا؟ درود پاک۔ تیسری تکبیر کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اگر بڑا ہے، بالغ ہے بندہ، اس کی دعا الگ ہے، اور نابالغ ہے تو اس کی دعا الگ ہے، اور بالغ کے لیے جو دعا جنازے میں پڑھتے ہیں اس کی بخشش اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، اور جو چھوٹا بچہ یا بچی فوت ہو جائے اس کے لیے جو دعا مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلہا لنا فرتا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اس میں آپ سب لوگوں نے یہ دعا کی ہے اور کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے یا بچی کو ہمارا قیامت کے دن شفیع بنانا، اور یا اللہ اس کی شفاعت ہمارے حق میں کل قیامت کے دن قبول کر کے ہمیں بھی جنت عطا فرمانا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا جنازہ بتا رہا ہے۔ لوگ تو پوچھتے ہیں نا بھئی شفاعت کس نے کرانی ہے؟ کوئی سفارش نہیں کرے گا وہاں۔ نماز جنازہ بتا رہا ہے کہ چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے۔ نبی کی شفاعت تو بڑی شفاعت ہے نا، انبیاء کی شفاعت، اولیاء کی شفاعت۔ یہ بچوں کا جنازہ بتا رہا ہے کہ چھوٹے بچے بھی کل قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا نا وہاں پہ، تو ایک بندے کا حساب لیا جا رہا ہوگا، وہ نیکیاں کم گناہ زیادہ، اس کا فیصلہ ہوگا کہ جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اچانک جب فرشتے اس کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، یہ میں حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تو اس کی نظر پڑ جائے گی کہ اللہ کے نیک بندے پر، فرشتوں سے کہے گا ایک منٹ صرف مجھے دینا، میں اس بندے سے ذرا بات کر لوں۔ وہ اللہ کے نیک بندے کی طرف جائے گا، جا کے عرض کرے گا کہ آپ تو جنت میں جا رہے ہیں، میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ یاد کریں کل دنیا کے اندر آپ کو ایک مرتبہ ضرورت تھی پانی کی، میں نے آپ کو پینے کے لیے پانی دیا تھا، یا میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، دنیا کے اندر میں نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ یہ لفظ کملی والے نے اپنی حدیث پاک میں خود بیان فرمائے۔ وہ بندہ جب اس اللہ کے نیک بندے کو یاد کرائے گا، وہ بندہ اللہ کا نیک بندہ کہے گا ٹھہر جاؤ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں،
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا وہ اللہ کا نیک بندہ، یا اللہ کہ یہ اس بندے کو تو نے جہنم رسید کیا، حالانکہ اس نے دنیا کے اندر مجھے پانی پلایا تھا، یا مجھے دنیا کے اندر اس نے وضو کرایا تھا، یا اللہ اگر آج میں جنت میں چلا جاؤں یہ جہنم میں چلا جائے تو یہ کیا سوچے گا؟ اس نے دنیا میں میری خدمت کی تھی، مجھے پانی کا گھونٹ پلایا تھا یا مجھے وضو کرایا تھا، یا اللہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے نیک بندے کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائے گا، اور رب فرمائے گا جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، اور یہ بندہ جس نے دنیا میں تیری نوکری دی تھی اس کو بھی اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کرائیں گے۔ ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا جب صحیح عالم باعمل قبرستان میں سے جب ایک مرتبہ گزر جاتا ہے، صرف اس کے گزرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں جتنے مدفون قبروں کے اندر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ 40 دنوں کے لیے جن کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا عذاب معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شفاعت صغریٰ جو کہ انبیاء کو نصیب ہوگی، پھر صدیقین کو نصیب ہوگی، شہداء کو نصیب ہوگی، اولیاء کاملین اور علماء امت کو نصیب ہوگی۔ وہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا، حتیٰ کہ آپ نے جو اس بچی کا جنازہ پڑھا آپ کا جنازہ بھی بتا رہا ہے، جنازے کی دعا بتا رہی ہے کہ نیک بندے تو بڑے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ کے جو معصوم نابالغ بچے دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں کل قیامت کے دن وہ بھی والدین کے لیے شفیع بن جائیں گے۔ تو پتہ چلا کیا؟ پتہ چلا میری آج تک ابھی تک کی جتنی گفتگو اس 20-25 منٹوں میں آدھے گھنٹے میں نے کی وہ یہ ہے کہ سفارش وہ کرے گا جس کو رب اذن دے گا۔ پھر شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، صغریٰ والے تب شفاعت کریں گے جب کبریٰ والا آ کے دروازہ کھول لے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھول لیں گے۔ بلکہ قرآن مجید میں آیا طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 15واں سپارہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب یہ تہجد پڑھا کرو اٹھ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا صدقہ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ جناب یہ مقام محمود کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کل قیامت کے دن جب سارے انبیاء ممبروں پہ ہوں گے، کملی والے کا ممبر خالی ہوگا، اللہ فرمائے گا اے محبوب سارے انبیاء ممبروں پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے ممبر پہ بیٹھو، لیکن حضور ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے رب العالمین اتنے تک میں سارے سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جتنے تک تو میری شفاعت میری امت کے حق میں قبول کرنے کا وعدہ نہیں فرمائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا محبوب سر چاہ، حکم ہوگا کہ محبوب سر اٹھا لو، میرا وعدہ ہے کہ جس جس کی تم سفارش کرتے جاؤ گے میں رب العالمین تیری سفارش اس کے حق میں قبول کرتا جاؤں گا۔
بلکہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی سفارش چھوٹے صغیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی یا جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ان کی بھی آپ سفارش کرو گے؟ اے حدیث پاک مسلم شریف دی، صاحب مشکات نے مشکات دے اندر بھی لکھی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صغیرہ گناہ کرنے والوں کی صرف سفارش کرو گے یا جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہوں گے ان کی بھی سفارش کرو گے؟ حضور نے فرمایا صغیرہ بھی جڑے پھدے انہاں دی سفارش کر کے میں کرنا کی ہے، میں تے جڑے چنگے 302 دے مجرم نہیں ہونے۔ ہائے 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 جڑے بڑے، حضور نے فرمایا شفاعت لأہل الکبائر، فرمایا چھوٹے گناہگار جنہوں نے صغیرہ گناہ کیے ہوں گے وہ تو اللہ اپنی رحمت سے ہی ان کو معاف فرما دے گا۔ شفاعت لأہل الکبائر، پیغمبر اکرم نے فرمایا میں محمد عربی کی شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی جن کے لیے بخشش کی کوئی امید نجات کی نہیں ہوگی، میں محمد عربی جا کر ان کی سفارش کر کے ان کو جہنم کی گھاٹیوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں رکھ کے میرا ممبر خالی ہوگا، سارے انبیاء اپنے اپنے ممبروں پہ ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا، اللہ فرمائے گا اے محبوب آؤ اپنے ممبر پہ بیٹھو، تو میں عرض کروں گا یا اللہ اتنے تک نہیں جانا جتنے تک تو میرے امتیوں کے حق میں میری سفارش میری شفاعت قبول کرنے کا وعدہ نہ کرے۔ اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لے، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لے، آپ کی ساری امت بری ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے کہے گا یا ادھی امت بخشوال ہے یا شفاعت مالل ہے۔ بڑا ظلمانِ لفظ ہے، سمجھنا تھوڑا کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے اختیار دے گا، فاختر تو اللہ مجھے اختیار عطا فرمائے گا، کیا محبوب یا تے ادھی امت نال لئی جا جنت چ تے یا شفاعت مال لے۔ تو حضور نے فرمایا فاختر تو شفاعہ، جب رب مجھے اذن دے گا نا تو میں آدھی امت پہ راضی نہیں ہوں گا، دوسری ادھی بھی تو میری ہی ہے نا۔ حضور نے فرمایا فاختر تو شفاعہ، پھر میں رب کی بارگاہ میں شفاعت کو اختیار کر لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے میں وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بڑا مشکل وقت ہوگا، آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے۔ فرمایا یا تو میں وہاں ہوں گا جہاں حوض کوثر ہوگا، پیاس لگی ہوگی امتیوں کو اور میں حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، یا میں ہوں گا جہاں پہ ترکڑی لگی ہوگی، میزان لگا ہوگا اور وہ ترازو لگا ہوگا، میری امت کی نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہوں گی، میں وہاں کھڑا ہوں گا۔ یا تو تمہیں میں ملوں گا حوض کوثر پہ قیامت کے دن، یا میں تمہیں ملوں گا میزان پہ، یا میں تمہیں ملوں گا پل صراط پہ، وہاں میری امت گزر رہی ہوگی، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں گا یا اللہ اب میری امت کے گزرنے کی باری ہے، رب سلم امتی رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دو۔ تو حضرات حضور نے فرمایا میں ان تینوں مقامات میں سے کسی نہ کسی مقام پہ ضرور کھڑا ہوں گا اور اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کر رہا ہوں گا۔
پتہ چلا کہ حضور نبی کریم شفاعت کریں گے، اور کریں گے کس کی؟ تو پھر اسی آپ ثابت کرنا ہے کہ کم از کم اتنے تو تحفے گلیے درود دے حضور دی ذات ہے کہ کل قیامت کے دن حضور ہمیں پہچان لیں کہ چلو یار گناہ چار چوکے پر کم از کم میرے سے درود تے پڑھ رہا ہے، یہ ایک واسطہ تعلق تے آئی میری ذات نہ ہے، ایک تعلق بنانا ساڈا کام ہے۔ کل قیامت دن شفاعت مصطفیٰ انشاءاللہ اللہ رب العالمین سانو نصیب فرمائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس چھوٹی بچی کی شفاعت، اس خاندان کے جتنے بزرگ، اس دنیا سے بالغ لوگ، مسلمان مرد عورتیں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بخشش کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس